بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ قربانیوں کے جانور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہیں۔ ان جانوروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا۔ شعائر اللہ کی نشانیاں، بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، قرآن مجید شعائر اللہ میں سے ہے، اور بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اللہ میں سے۔ وہ چیزیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی یادیں تازہ ہو، یہ شعائر اللہ کہلاتی۔ تو قربانیوں کے جانور بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرے نام پر اتنے جانور تیرے نام پر آج قربان کرنے کے لیے امت مسلمہ تیار کھڑی ہے، اور امت مسلمہ کے جوان اور بوڑھے اور مرد اور عورتیں سب کے سب اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ کہنا چاہیے، اور یہ مقاصد میں یہ بات رکھی ہے جس طرح سے آج تم جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، تمہارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان بھی اگر اللہ کے نام پر قربان کرنے کی بات آئی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہی نظریہ تھا، اور اسی نظریے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر لٹا دیا اور مکمل طور پر ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام مکمل طور پر ذبح ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ہر اعتبار سے دونوں کی آمادگی ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان جانوروں کو شعائر اللہ کہا۔ انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ دو مرتبہ ان الفاظ کو، کلمات کو اللہ نے استعمال فرمایا، کذالک سخرناہا لکم، کذالک سخرہا لکم، کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے، ان جانوروں کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے سپرد کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں یہ سپرد کر دیے، اللہ نے تمہارے تابع کر دیے، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے اتنے بڑے قداور جانور اللہ پاک نے تمہارے کام میں لگا دیے ہیں، تمہیں اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو لگانا ہے، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں صرف کرنا ہے۔ اگر ان جانوروں میں سے ایک جانور بھی اگر باغی ہو جائے تو انسان تو اس کے سامنے بے بس ہے۔ یقیناً آدمی کی جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اور آدمی کی جان جانے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جانور کو آپ کے تابع کیا ہوا، اور تم کس کے تابع ہو؟ تمہیں اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اسے چارہ بھی کھلاتا ہے، اسے پانی بھی پلاتا ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کے سامنے بھی جاتا ہے، اور اگر وہ اسے مارنا چاہے اور وہ اسے دبانا چاہے دبا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے دل میں انسان کی محبت، انسان کا رعب اور دبدبہ ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس چیز سے باز رہتا ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، کہ ایک جانور ہو کے اس کے اندر وہ عقل نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، وہ مالک کے اشارے پر اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، وہ مالک کے اشارے پر چلتا ہے، تو اس انسان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے صریح حکم پر اسے چلنا چاہیے۔ کیا ہی محرومی کی بات ہے اور کیا ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ ساری ساری رات جوان ان جانوروں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اور گفت و شنید میں، اور ساری رات گپ شپ میں اور فضولیات اور لغویات میں گزر جاتی ہے، ایک لمحے بھی رات کو اللہ کی عبادت اور بندگی کا خیال نہیں آتا۔ کیا یہ راتیں اللہ نے اس کام کے لیے مقرر اور متعین کی ہیں؟ کیا ان راتوں میں اللہ پاک کی بندگی کا حکم نہیں ہے؟ کیا ان راتوں میں سے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب نہیں رکھتی ہے؟ ساری رات وہاں بیٹھنے والا جوان وہ فجر کی نماز سے بھی اگر غافل ہو جاتا ہے، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے وہ اس نماز سے، اس فریضے سے غافل ہے، تو وہ کیا ثبوت دے رہا ہے کہ یہ جانور تو اس کے اشارے پر چل رہا ہے، اور تو اللہ کے صاف اور صریح حکم پر بھی نہیں چل رہا۔ تو یہ جانور تمہارے تابع کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے تابع کیا ہے۔
تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے جب میرے تابع کیا ہے تو مجھے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اور مجھے بھی زندگی اللہ کی اتباع اور اللہ کی پیروی میں گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔